اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان حافظ رضا اور آپ دیکھ رہے پروگرام نور ہدایت. ناظرین، آپ کی ملاقات ہم نور ہدایت میں علماء اکرام اور خلفائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرانے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم ان سے جانتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کو کس انداز میں اثر کرتے ہیں. اور علماء اکرام سے ہم قرآن اور حدیث کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں کہ قرآن ہمیں کیا درس دیتا ہے. صاحب قرآن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اپنی امت کے لیے کیا کیا ہے اور ہم کتنے عمل پیرا ہیں اور کتنے عمل پیرا نہیں ہیں، اور اگر ہم عمل پیرا ہوں گے تو ہمیں اس سے کیا اجر ملے گا. اگر ہم اس کو چھوڑ دیں گے سرکار کے فرامین کو تو یہ کتنا بڑا ہم اپنے لیے نقصان پیدا کر رہے ہیں. علماء اکرام بتاتے ہیں کہ اگر آپ نے اللہ اور اس کے کلام اور سرکار کے فرامین کو مضبوطی سے تھام لیا تو یقین جانیے دنیا بھی آپ کی ہے اور آخرت بھی آپ کی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری خطبے میں ارشاد فرما گئے کہ میں تمہارے درمیان یہ چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان چیزوں میں قرآن بھی ہے. ناظرین، اگر ہم نے قرآن کو تھاما تو یقیناً ہمارے لیے بھلائی ہے. ناظرین، پروگرام کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. اپنے مہمان کا بھی تعارف آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. بہت خوبصورت انداز میں کلہا عقیدت پیش فرماتے ہیں. سینئر سنخواہ ہیں میری مراد محترم المقام جناب محمد اورنگزیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے آپ کی ملاقات بھی کرواتے ہیں، پھر انشاءاللہ ایک کلام میں بھی پیش کروں گا. ہم جناب سے بھی کلام سننے کی سعادت حاصل کریں گے. اورنگزیب بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اورنگزیب بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا احسان ہے. اورنگزیب بھائی ماشاءاللہ آپ کا انداز گفتگو بھی بڑا پیارا ہے. جزاک اللہ. جس سے بھی ملتے ہیں آپ اس کو اپنا گرویدہ بنا دیتے ہیں. جزاک اللہ. ایسی کیا خوبصورتی، ایسی کیا چیز ہے آپ کے پاس؟ ہمارے ناظرین بھی مجھ سمیت جاننا چاہیں گے، پلیز بتائیں نا. جزاک اللہ. اصل میں مجھے تو نہیں لگتا ایسی کوئی چیز میرے پاس ہے. اگر آپ کو لگتا ہے تو آپ کہنا یہ محبت کی نظر ہے جی، ورنہ ایسا کچھ ایسا میں ہے بتاؤں نہیں. کیا چیز ہے. وہ یہ چیز ہے آپ کا اخلاق بہت اچھا ہے اور آپ کے اندر نخرہ نہیں ہے ماشاءاللہ سے. جزاک اللہ. آپ جب بھی کسی سے ملتے ہیں، جو میں نے دیکھا مجھ سے، میں کسی کی کیا میں اپنی بات کروں گا، مجھ سے آپ جب بھی ملے بڑی محبت سے ملے ہیں، بہت شفقتوں سے ملے ہیں. تو جی چاہتا ہے کہ آپ سے یہ ملاقات کا سلسلہ جاری رہے. جب ہی ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں اور آپ الحمدللہ تشریف لے آتے ہیں. آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں 2 اشعار بارگاہ رسالت مآب میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. پھر انشاءاللہ ہم آپ سے کلام سننے کی سعادت حاصل کریں گے. بہت مشہور زمانہ کلام ہے، ہر زبان میں یہ جاری رہا کرتا ہے. سب سے گزارش ہے ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار سبحان اللہ، ماشاء اللہ. تھا میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز. سبحان اللہ. میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز. جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار، سارا پیار سبحان اللہ. آپ سے ہے. میں بے قرار سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. میرا قرار آپ سے ہے. حضور
حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. سبحان اللہ. اور بہت خوبصورت شعر. کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا سبب بار بار کا شرف بار بار آپ سے ہے. میں بے قرار بے قرار بے قرار میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے. آپ سے ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. بے شک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا کرنا یہ اعزاز کی بات ہے. اور جس کے دل میں حضور کا عشق ہو، یقین جانیے اس کا دل مدینہ ہے. ہاں، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ دل میں بس حضور کا عشق ہو، نمازی نہ ہو بندہ، دل میں غلط سوچے بھی ہوں، دل میں یہ بھی ہو وہ بھی ہو فلاں بھی ہو، دنیا ہی دنیا ہو، تو پھر دل مدینہ نہیں بنتا. یاد رکھیے گا، دل میں سرکار جب ہی آتے ہیں کہ دل آپ کا صاف ہو. ہمیں چاہیے، مجھ سمیت مجھے چاہیے کہ اپنے دل کو صاف رکھوں، اور آپ کو بھی چاہیے اپنے دل کو صاف رکھیں. پھر اس کے بعد دل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کو سمائیے. یقین جانیے سرکار خواب میں بھی آئیں گے، اور سرکار آپ کو اپنے دربار میں بھی بلائیں گے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اچھی اچھی صحبتیں عطا فرمائیں گے. دل میں عشق مصطفیٰ، کہتے ہیں نا جس دل میں عشق مصطفیٰ ہو وہ کہیں بھی ہے مدینے میں. ایسے ایک شعر ہے، عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ کہیں بھی رہے یقیناً وہ مدینے میں ہے. کیونکہ جب دل میں عشق مصطفیٰ آ جائے، سوچ میں بھی عشق مصطفیٰ رہتا ہے اور مدینہ رہتا ہے. میں چاہوں گا اس تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے، اورنگزیب بھائی ہمارے ساتھ سینئر شنخواہ موجود ہیں، آپ کی آواز ہو اور ہم بارگاہ رسالت مآب میں ہاتھوں کو باندھے، ہاتھوں کو جوڑے، سنہری جالیوں کا نظارہ کر رہے ہیں. جی اورنگزیب. جزاک اللہ. جزاک اللہ. دوشی پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارائے، جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارائے، دل مضطر وطن میں اب تجھے کیسے قرار آئے، دل مضطر وطن میں اب تجھے کیسے قرار آئے. خزاں کو حکم ہے داخل نہ ہو طیبہ کی گلیوں میں، خزاں کو حکم ہے داخل نہ ہو طیبہ کی گلیوں میں، اجازت ہے نسیم آئے صبا آئے بہار آئے، اجازت ہے نسیم آئے صبا آئے بہار آئے، جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارائے، وہ بستی اہل دل کی اور دیوانوں
کے بستے بے شک جی، بے شک، ہیں، کیا بات ہے. وہ بستے اہل دل کی اور دیوانوں کے بستے ہیں، گئے جتنے خرد نازاں وہ دامن تار تار آئے، گئے جتنے خرد نازاں وہ دامن تار تار آئے، جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزار آئے، قلم جب سے ہوا ہے خم ادیب آقا کے مدحت میں، قلم جب سے ہوا ہے خم ادیب آقا کی مدحت میں، بہت رنگی ہوئے مضمون بڑے نقش و نگار آئے، بہت رنگی ہوئے مضمون بڑے نقش و نگار آئے، جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزار آئے، دل مضطر وطن میں اب تجھے کیسے قرار آئے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت انداز میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک زمین، جس کی قسم اللہ کریم قرآن میں بھی فرماتا ہے۔ ناظرین اکرام، مدینے کی کیا ہی بات ہے، جو مدینے جاتے ہیں مدینے ہی کے ہو جاتے ہیں، اور جو مدینے سے واپس آتے ہیں ان کا آنے کا جی ہی نہیں چاہتا، ایسا لگتا ہے کہ وہ دنیا چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ شاعر نے فرمایا نا، جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی نظر گئی، آنکھوں کے راستے میرے دل میں اتر گئی، طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، عاشق ہونا چاہیے، وہ صرف سیلفیز لینے کے لیے جانے والا نہیں، طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، ایسا ہے جیسے روح بدن سے گزر گئی۔ روح بدن سے گزر جانا، اس کا مطلب یہ کہلایا جاتا ہے کہ انسان اس دنیا سے جا چکا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دنیا سے ہم جا رہے ہیں، بس دنیا سے ہم نکل چکے، مدینہ ہی دنیا ہے۔ اللہ کریم نے اس مدینہ پاک کو اتنی خوبصورتی، اتنی رونقیں، اتنی رحمتیں، یہ وہ جگہ کہ جہاں 70,000 ملائکہ صبح، 70,000 ملائکہ شام، جو ایک مرتبہ آ جائے دوسری مرتبہ اس کا نمبر نہیں آتا۔ ناظرین اکرام، یہ وہ مدینہ ہے کہ جہاں مدینہ ہے، یہ مدینہ ہے، یہاں آہستہ چل، دیکھ آیا ہے کہاں، آہستہ چل۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گنبد ہے کہ جس گنبد کی کیا ہی بات کی جائے۔ سرکار کی وہ گنبد کے ساتھ جو کھڑکی ہے نا ناظرین، جب صحابہ کرام کے دور میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے وفات فرما جانے کے بعد، جب وہاں اس کے بعد جب بہت عرصہ گزر گیا، جب وہاں بہت زیادہ گرمی ہوتی تو اس کھڑکی کو کھول دیا جاتا، مدینے شہر میں بارش کا نزول ہو جایا کرتا۔ اس کھڑکی کی میں کیا بات کروں ناظرین، جب آپ مدینہ شریف کی زمین پر پاؤں رکھتے ہیں، یقین جانیے آپ کی وہ دل کی جو کیفیت ہے نا، اس کے اندر روحانیت پیدا ہو جایا کرتی ہے۔ روحانیت کیوں نہ پیدا ہو کہ جس زمین پر اللہ کے برگزیدہ بندے تشریف فرما ہوئے، اللہ کے وہ نیک بندے کہ جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر دین اسلام کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس جگہ کو پسند فرمایا۔ مدینے کے لوگ بڑے پیارے ہیں، مدینے کی ہوا بڑی پیاری ہے، باد صبا ذرا سنبھل کے آ، کیونکہ تو مدینے سے گزر کر ایک امتی پر آ رہی ہے۔ اس ہوا کا کیا کہنا جو مدینے کی ہوا ہے، اس مٹی کا کیا کہنا جو مدینے کی مٹی ہے، ارے اس زمین کا کیا کہنا جو مدینے کی زمین ہے۔ زمین اور آسمان کا آپس میں ہوا مکالمہ، زمین جیت گئی، وجہ کیا بنی، مدینہ۔ آسمان نے کہا ارے پیارے
میرے اوپر تو چاند ہے، تارے ہیں، ستارے ہیں، سورج ہے، بادل ہے، بارش برستی ہے، زمین پیار سے بولی مانا، سب اللہ کی چیزیں ہیں، سب اچھی ہیں، تو بھی پیاری ہے، اے آسمان تو بھی پیارا ہے، سب اچھا ہے، لیکن یاد رکھ میرے اوپر گنبد خضرا ہے، سبحان اللہ، میرے اوپر سرکار کا روزہ ہے۔ ماشاء اللہ۔ آسمان نے کہا واقعی زمین تو جیت گئی ہے۔ ناظرین یہ محبت کی باتیں ہیں، اس محبت کو آگے بڑھاتے ہیں، اور رنجیت بھائی سے میں دوبارہ گزارش کروں گا رنجیت بھائی آپ کی آواز میں کلام ہو جائے، کمال ہو جائے۔ جی جزاک اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، کاش ایک بار سرکار مجھ سے کہیں، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے، اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے، عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، جب نظر سوئے طیبہ روانہ ہوئی، ساتھ دل بھی گیا ساتھ جان بھی گئی، ساتھ دل بھی گیا ساتھ جان بھی گئی، میں منیر رہوں گا یہاں کس لیے، میں منیر رہوں گا یہاں کس لیے، میرا سارا ساسا مدینے میں ہے، میں منیر اب رہوں گا یہاں کس لیے، میرا سارا ساسا مدینے ماشاء اللہ، میں ماشاء اللہ، ہے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے
کلام پیش کیا، مدینے کا ذکر کیا۔ ناظرین اکرام، اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سننا، حضرت کا پڑھنا، آپ کا سننا، ہم سب کا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کو بار بار مکہ اور مدینہ کی بادب حاضریاں نصیب فرمائے، اس سال حج بیت اللہ کی شہادت حاصل فرمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش ہے، اپنا بھی خیال رکھیے، اپنے اہل و عیال کا بھی خیال رکھیے، اور ہم سب کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔